حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت کو جاری فرمایا۔ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ وہ اگر چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا۔ ذرا ایکو ختم کر دیں، آواز بھی تیز نہ ہو، ذرا سکون سے سن لیں گے سب۔ وہ اگر چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، نہ تو اسے کوئی فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ تھا، نہ کوئی مین پاور کی کمی کا کوئی معاملہ تھا، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن، کوئی انتظامی مجبوری، کوئی دامنگیر تھی۔ وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، کن فیکون کا معاملہ ہے۔ لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ ایک سطحی سوچ رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اگر وہ سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ ہر ایک کو براہ راست ہدایت مل جاتی تو نہ یہ اختلافات ہوتے، نہ جھگڑے ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ فتویٰ بازی ہوتی، نہ تخریب کاری ہوتی، نہ دہشت گردی ہوتی، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، صراط مستقیم پر ہوتے۔ کتنی آسانی سے یہ زندگی گزر جاتی۔ میں عرض کروں گا یہ سطحی سوچ ہے۔ اگر آپ اس کی تہ میں جا کر ذرا غور کریں گے تو آپ سوچیں گے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اپنا حال خود جانتے ہیں نا، وہ ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب اپنا حال ہم خود جانتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے، کسی اور سے سوال کی حاجت نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت ملتی اور کوئی حکم ایسا ہوتا جس میں ہمیں بظاہر اپنا نقصان نظر آ رہا ہوتا، یا وہ حکم ہماری منشا، ہماری مرضی کے خلاف ہوتا، تو کیا ہم سب اس حکم کو اسی طرح مان لیتے جس طرح حکم دیا گیا تھا؟ کچھ ضرور مان لیتے، لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے جو اگر مگر کرتے، کوئی بہانہ سازی کرتے، کوئی اپنے لیے کوئی چور دروازہ تلاش کرتے۔ حضرات مکرم، یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے، وہ دیکھیے نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک تو نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک جانتا ہے نماز فرض ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کافر مومن کے درمیان فرق ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے۔ یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم میں سے اکثر دوست کیا نماز میں کوتاہی نہیں کر جاتے؟ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس کے باوجود ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ حکم ہوتا تو ہم تو وہی ہے نا، تو اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہر حکم کی تعمیل کر لیتے؟ ذرا اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سوچیے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ فگن ہیں تو وہاں پر شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ عرب لوگ، ان کی تو گھٹی میں شراب پڑی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، وہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، تو یہ منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ یارو کسی نے نہیں سوچا
کہ شراب بڑی نفیس ہے، بڑی عمدہ ہے، بڑی قیمتی ہے، چلو ہم پر حرام ہو گئی، لیکن ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ملنے ملانے والے ہیں، سب تو مسلمان نہیں ہیں، آئیں گے تو ان کی خاطر تواضع کرتے ہوئے ان کو یہ عمدہ نفیس قیمتی شراب پیش کریں گے تو وہ ان سے تعلقات میں استواری ہوگی، بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی، اور وہ بھی ممنون ہوں گے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا۔ اچھا یہ بھی نہیں سوچا کہ چلے بھئی اب شراب حرام ہو گئی، لیکن یہ بڑی قیمتی شراب ہے، اور اس وقت تو مسلمانوں کی مالی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، تو کسی سوچتے کہ چلو پھر بیچ کے دام کھڑے کر لیں، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ کسی نے نہ بچائی ہے نہ چھپائی ہے، بلکہ اس کو وہ شراب بہائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام حقیقتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج شراب کی بھٹیاں چلانے والے مسلمان ہیں، خریدنے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ تو اب ایک بار پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم سب کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو کیا ہم سب وہ ان احکام کا اس طرح احترام کرتے، ان کی اس طرح تعمیل کرتے جس طرح حق ہے ان کا؟ ہم سے اکثر کوتاہی ہوتی، غلطی ہوتی۔ چلیے اب ہم سے کوتاہی ہو، غلطی ہو، ہم سے نافرمانی ہو، حکم عدولی ہو، تو چلیے ابھی تو احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے، ہم پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، ہم پر در توبہ کھل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے۔ لیکن یارو اگر ڈائریکٹ وہی آ رہی ہوتی ہم پر تو یہ تو نبوت ہے نا، تو نبوت جس کو ملے اور وہ نافرمانی کرے، حکم عدولی کرے، اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے، اس کے لیے پھر کوئی معافی کی صورت ہوتی؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی کہ ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، پھر بھی معافی مل جاتی ہے، ورنہ کیسے ملتی؟ یا اسی بات کو ایک اور زاویے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بھئی فرض کیجئے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، آپ نے اس سے کہا کہ اچھا بھئی اب تو مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، چلو یہ کتاب ہے نماز کی، یہ پڑھو اور صحیح طرح نماز ادا کرنا۔ کیا خیال ہے وہ شخص جس نے ظاہر زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہے، نہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا ہے، نہ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اس کو نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، اسے نماز پڑھ کے سکھانا پڑے گی، تب وہ پڑھ سکے گا نماز۔ تو یارو ذرا سوچو، ایک نماز نہیں ادا کر سکتے ہم جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو پوری زندگی اسلام کی تعلیمات میں ڈھل کر ہم کیسے گزار سکتے ہیں جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟ تو اس لیے رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی تعلیمات کو مجسم کر کے، پرسونیفائی کر کے، اپنی زندگی میں اس کو ڈھال کے وہ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے لیے اس راہ عمل پر چلنا آسان ہو جائے۔ انبیاء تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کو پہچانے کیسے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی، اب کیسے پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ علماء نے وضاحت فرمائی کہ یاد رکھیے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، غیر نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ نبی ہے جو معجزہ دکھائے گا، جب معجزہ دکھائے گا تو پتہ چلے گا یہ واقعی سچا نبی ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان کا لفظ ہے اور ہم بول چال میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں اب اگر اس کو ایک شرعی اصطلاح کے طور پر لاؤں اور اس کو باقاعدہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو ممکن ہے کہ وہ اس کی نزاکتیں ذہن کو الجھا دیں، لیکن سیدھے سادے لفظوں میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، بھئی وہ چیز جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، جس کے سامنے عقل ہتھیار ڈال دے، سوجھ بوجھ گھٹنے ٹیک دے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ کام کیسے ہو سکتا ہے، جہاں پر عقل عاجز ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ میں کوئی گاڑی حادثے کا شکار نظر آئی، بری طرح تباہ، دیکھ کے لگتا ہے کہ جو بھی بندہ اس میں ہوگا بچے گا نہیں، بچا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ 4 بندے سوار تھے، کسی کو خراش تک نہیں آئی، تو یہی کہیں گے کمال ہے یار، معجزہ ہو گیا۔
بارش برس رہی ہے، ایک کھیت پورا پانی سے سیراب ہو رہا ہے اور ساتھ والا کھیت ایک بوند بھی اس پہ نہیں پڑ رہی، تو کہیں گے یار کمال ہے، معجزہ ہو گیا۔ کوئی چھت گر گئی مکان کی، اس کے نیچے قوی ہیکل جوان، وہ بیچارے لقمے اجل بن گئے، اور 2-4 دن کا ایک نوزائیدہ بچہ وہ ہنستا کھیلتا زندہ بچ گیا، لوگ کہیں گے کمال ہے بھائی، معجزہ ہو گیا۔ یعنی جو بات سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، کوئی اس کی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن نہ ہو، کوئی عقلی توجیہ نہ پیش کی جا سکے، یہ کام کیسے ہو گیا، تو کہا جاتا ہے جی یہ معجزہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ وہ کام جو سمجھ میں نہ آئے، جس کے آگے عقل گھٹنے ٹیک دے، نبی وہ کر کے دکھائے گا، ماننا پڑے گا یہ نبی ہے۔ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے، یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اس کو بھی غور کیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا۔ پہلے یہ ایک مشکل لفظ تھا، لیکن اب تو میرا خیال ہے سب کی سمجھ میں آتا ہے، بھائی کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے لازم ہے نبی پر ایمان لائیں۔ اب کوئی جب سب پر لازم ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے سب برابر ہوں، کوئی عالم ہو یا جاہل فرق نہ پڑے، کوئی بڑا ذہین اور جینیس ہو یا کن ذہن اور غبی ہو، فرق نہ پڑے۔ آپ بھی سوچیں گے یار ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جس کے سامنے سب برابر ہوں، عالم و جاہل برابر ہو، ذہین اور غبی برابر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یارو وہ چیز معجزہ ہے۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے، نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے۔ معجزہ نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، یہ اس کے سامنے سب برابر ہیں۔ ایک دوسری بات بھی ہے، نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے، پہچانیں گے تو ان کی اتباع کریں گے، تقلید کریں گے، ان کے تعلیمات کو اپنائیں گے۔ پتہ چلا کہ پہچان جو ہے وہ تو پہلا قدم ہے نا، پہچان تو پہلا زینہ ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ ابتدا ہے۔ پتہ چلا نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل انسانی عاجز ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہے۔ تو نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب نبی کی پہچان معجزہ ہے